نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم۔ بات چل رہی تھی جب احد میں شکست ہوئی مسلمانوں کو، تو یہود و منافقین جو مسلمانوں کے دشمن تھے، اب یہودی تو صریح طور پر مسلمانوں کے دشمن تھے، مگر منافقین جنہیں آستین کے سانپ کہا جاتا ہے، وہ چھپے ہوئے تھے مسلمانوں سے اور مسلمانوں کے سامنے نہیں تھے، اس اعتبار سے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جب ہوتے تو مسلمانوں کی طرفداری کرتے، اور جب یہود کی طرف ہوتے تو یہ کہ ان کی طرفداری کرتے۔ پھر اس طریقے سے وہ دوگلی پالیسی چلنے والے تھے۔ تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی باتیں کسی ان لوگوں نے، یہود و منافقین نے، اور اسلام کے خلاف بھی باتیں کیں، اور صحابہ کرام کے بارے میں بھی ان لوگوں نے باتیں کیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی گستاخانہ باتیں جب سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی۔ اور یہ معاملہ آج کا کوئی نیا نہیں کہ یہود و منافقین یہ کام کریں، بلکہ ازل سے یہ کام چلتا ہوا آ رہا ہے اور یہ کام رہے گا ہی رہے گا۔ منافقین اپنی حرکات سے باز نہیں آ سکتے، اور یہود بھی اپنے کام اور اپنی حرکات سے باز نہیں آ سکتے کہ وہ مسلمانوں کے دوست بن جائیں، مسلمانوں کی طرفداری کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جس طریقے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ان کو قتل کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین جواب دیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیا یہ لوگ ظاہر میں اس چیز کی شہادت نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بے شک اس چیز کی یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کہ یہ لوگ صرف تلوار کے زور سے اور تلوار کے خوف سے، تلوار کے ڈر سے یہ اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ صرف اس چیز کے ڈر سے وہ یہ کام کرتے ہیں، وگرنہ تو ان کی منافقت ہر کسی کے سامنے ظاہر ہو چکی ہے کہ وہ کس طریقے سے مسلمانوں کو، اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں۔ یہ کہ ہر اعتبار سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی ان کی پوری کوششیں جاری ہیں، کیونکہ منافقین کے دلوں میں چھپا مسلمانوں کے بارے میں بغض و عناد، کینہ، حسد وغیرہ، یہ ساری کی ساری چیزیں مسلمانوں کے سامنے آ چکی تھیں۔ اب یہ کہ مسلمانوں کا ان چیزوں کو برداشت کرنا بہت ہی ایک مشکل ہو چکا تھا مسلمانوں کے لیے، کہ ان باتوں کو، ان چیزوں کو اپنے اوپر برداشت کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے ان چیزوں کو برداشت کرتے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اب ان کی حقیقت مسلمانوں کے سامنے آشکارا ہو چکی ہے، اور ان کی حقیقت ظاہر ہوگی کہ ان کے دلوں میں کیا چیز ہے، کینہ، بغض و عناد، حسد مسلمانوں کے بارے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کیا وہ ظاہری طور پر اسلام کا اعلان نہیں کرتے، اور یہ کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ جو ظاہری طور پر بھی اعلان کرے اسلام لانے کا یا مسلمان ہونے کا، ان کے قتل سے مجھے منع فرمایا ہے، کہ جو شخص ظاہری طور پر ہی صحیح کہ اسلام کا اعلان کرے، مجھے ان کے قتل سے ممانعت کی گئی ہے، مجھے ان کے قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منع نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے،
کیونکہ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین وہ برداشت کر سکتے تھے، اللہ کے لاڈلے رسول کی، اور نہ اسلام کی اہانت برداشت کر سکتے تھے۔ تو یہ چیزیں یہود و منافقین کی ایک شروع سے رہی ہیں مسلمانوں کے بارے میں، کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑوانا، ان کو توڑنا، کمزور کرنا، مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف سازشیں کرنا۔ کیونکہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ کفار وہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے، اب اس کے اندر کسی انسان کو کس طریقے سے شک و شبہ ہو سکتا ہے کہ کفار مسلمانوں کے دوست ہیں یا نہیں؟ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا وہ بالکل برحق سچ ہے، اس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی شک و شبہ، نہ اس کی کوئی گنجائش، کچھ بھی نہیں۔ لیکن آج کل کے مسلمان ان سب چیزوں کو صرف اپنی زبان سے دوسروں کو بتلاتے ہیں، کہتے ہیں، لیکن ان چیزوں کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ آج بھی مسلمان جو ہر جگہ پر ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، جو مسلمانوں کی اتنی تذلیل ہو رہی ہے، اس کے پیچھے بھی صرف وہی سبب ہے جو اس کے اندر بتلا دیا گیا ویڈیو کے اندر، کہ یہود و منافقین مسلمانوں کے خلاف سازشیں، پروپیگنڈے کرنے سے باز نہیں آتے۔ اور غزوہ احد کے بعد جو مسلمانوں کے خلاف انہوں نے سازشیں کیں اور فسادات کیے، اور مسلمانوں کو جو کہا کہ اگر تمہارے ساتھی ہمارے ساتھ ہوتے تو وہ مارے نہ جاتے بلکہ آج زندہ ہوتے، یہ سارے کے سارے ایک دوغلی پالیسی کے تحت چلنے والے لوگ ہیں، جن کے دلوں کے اندر کھوٹ ہے، اور دونوں طرف وہ لوگ چلنے والے ہیں کہ دونوں طرف کے جو خواہ وہ کسی بھی قسم کے ہوں، بھلے مسلمان ہوں یا کافر ہوں، مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ بھائی ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے مخالف۔ جب یہود کے ساتھ ہوتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم انہیں دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہی چیزیں حقیقت ہیں ان کے اندر، کہ دوسروں کو لڑوانا اور ان کے خلاف سازشیں کرنا اور اپنے آپ کو ان سے آزاد کرا لینا، ان کا تماشا دیکھنا، یہ چیزیں کرتے ہیں لوگ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہر قسم کے شرور و فتن سے، فتنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔